إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعهم عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن بشك الذين وہ لوگ جو اتخذوا انہوں نے بنا لیا العجل بسرا سینالہم عن قریب نے پہنچے گا غضب من ربهم ان کے رب کا وذلت اور ذلت فی میں الحیات زندگی دنیا وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں المفترین بہتان باندھنے والے البتہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ یہ غضب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا، یعنی گوشالہ پرستوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی اور دوسروں کو روکنے میں حصہ نہ لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم والذین اور جن لوگوں نے عمل کیا السیئات برے ثم پھر توبہ کی من بعدها اس کے بعد وآمنوا اور ایمان لائے ان بے شک ربک تمہارا رب بعدها اس کے بعد غفور بخشنے والا رحیم مہربان، اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی برا کام حتیٰ کہ شرک و کفر کر کے پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو غفور رحیم کے یہاں رحمت اور معافی کی کچھ کمی نہیں۔ یہ معافی وغیرہ آخرت سے متعلق ہے۔ گویا اشارہ فرما دیا کہ گوشالہ پرستوں کو جو سزائے قتل دی گئی تھی وہ ان کے حق میں شرط قبول توبہ سمجھی گئی تھی۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ اب ان پر اخروی مواخذہ باقی نہیں رہا۔ دنیاوی سزا کے بعد اخروی حالت کا بیان اس جگہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 کے بعد فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 39۔ فرما دیا گیا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور لما جب سکت ٹھہرا فرد ہوا عن سے کام موسیٰ الغضب غصہ اخذ لیا اٹھا لیا الواح تختیاں اور فی نسختها ان کی تحریر میں ہدایت و رحمت للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربهم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔
واختار اور چن لیے موسیٰ کو وہ اپنی قوم 70 رجلا مرد لمیقاتنا ہمارے وعدے کے وقت کے لیے فلما پھر جب عہدتہم انہیں پکڑ آ لیا رجفت زلزلہ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب لو شئت اگر تو چاہتا ہلاکتا ہوں انہیں ہلاک کر دیتا من قبل اس سے پہلے ویایا اور مجھے اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بما اس پر جو فعلا کیا السفہاء بیوقوف جمع منا ہم میں سے ان یہ نہیں الا مگر فتنہ کا تیری آزمائش تضل تو گمراہ کرے بہا اس میں اس سے من جسے تشاء تو چاہے و تہدی اور تو ہدایت دے من جو ہو جسے تشاء تو چاہے انتا تو ولینا ہمارا کارساز فاغفر سو ہمیں بخش دے لنا اور تو ورحمنا ہم پر رحم فرما و انت اور تو خیر بہترین الغافرین بخشنے والا اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کو پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو بولا اے رب میرے اگر تو چاہتا تو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے یہ سب تیری آزمائش ہے بتلا دیے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے تو ہی ہمارا تھامنے والا سو بخش دے ہم کو اور رحمت کا رام پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے مقرر ہوا تھا نیز آیات و حضرہ کی ترتیب سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گوسالہ پرستی اور عیابی کی بعد پیش آیا لیکن سورۃ النساء کی آیت فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعده ما جاءتهم البینات سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 153 سے زیادہ صفائی سے بتلائی ہے کہ گوسالہ پرستی اس واقعے کے بعد ہوئی اللہ اعلم بالصواب اس واقعہ کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں اس وقت تسلیم کر سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے خود سن لیں حضرت موسیٰ ان میں سے 70 آدمیوں کو جو سردار تھے منتخب کر کے طور پر لے گئے آخر انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سن لیا کہنے لگے کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھ نہ لیں ہم کو یقین نہیں آ سکتا اس گستاخی پر نیچے سے سخت بھونچال آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی آخر کام کر مر گئے یا مردوں کی سی حالت کو پہنچ گئے موسیٰ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے نہایت مؤثر انداز میں دعا کی جس کا حاصل یہ تھا کہ خداوند اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا تو ان سب کو بلکہ ان کے ساتھ مجھ کو بھی کہ میں ہی انہیں لے کر آیا یہاں بلانے اور کلام سنانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا کسی کی مجال تھی کہ آپ کی مشیت کو روک سکتا جب آپ نے ایسا نہیں چاہا بلکہ مجھے لانے کی اور ان کو کلام الہی سننے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اپنے یہاں بلا کر محض بعض بیوقوفوں کی حماقت کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیے یقیناً یہ رجفہ و صاعقہ کا منظر سب آپ کی طرف سے ہماری آزمائش و امتحان ہے اور ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رکھنا یہ یا نہ رکھنا بھی آپ ہی کے قبضے میں ہے اس قسم کے خطرناک اور مذلت الاقدام مواقع میں آپ ہی ہمارے تھامنے اور دستگیری کرنے والے ہیں اور صرف آپ ہی کی ذات منبع الخیرات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم سب کی گزشتہ تقصیرات اور بے اعتدالیوں سے درگزر فرمائیں اور آئندہ اپنی رحمت سے ایسی خطاؤں اور غلطیوں کا شکار نہ ہونے دیں حضرت موسیٰ کی اس دعا پر وہ لوگ بخشے گئے اور خدا نے ان کو از سر نو زندگی مرحمت فرمائی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون وقتب اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی میں ہاذی اس دنیا حسنۃ بلائی وا اور فی الآخرت آخرت میں انا بے شک ہم نے رجوع کیا الیکا تیری طرف کالا اس نے فرمایا عذابی اپنا عذاب اصیب میں پہنچاتا ہوں دوں بھی اس کو من جس سے اشاء میں چاہتا ہوں رحمتی اور رحمت اور میری رحمت واسعت وسیع ہے کل شیء ہر شے فساکتبھا سو میں ان قریب لکھ دوں گا للذین کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں اور یؤتون وہ دیتے ہیں زکوٰۃ والذین اور وہ جو ہم وہ بآیاتنا ہماری آیات پر جو ایمان رکھتے ہیں
اور لکھتے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں ہم نے رجوع کیا تیری طرف، فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فائق رہے دنیا اور آخرت میں۔ جواباً خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے، اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے، لیکن وہ رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان کے نصیب میں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، یعنی آخری امت کے سب کتابوں پر ایمان لاوے گی۔ سو حضرت موسیٰ کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لائے وہ پہنچے اس نعمت کو، اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو لگی۔ الذين يتبعون الرسول والنبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ الذين وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی الذین وہ جو جس یجدون اسے پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا ہے اپنے پاس فی میں التوراۃ توریت والانجیل اور انجیل، یامرہم وہ حکم دیتا ہے بالمعروف بھلائی، وینہاہم اور روکتا ہے انہیں عن سے المنکر برائی، ویحل اور حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث ان ناپاک چیزیں، ویضع اور اتارتا ہے عنہم ان کے بوجھ، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور توق التی جو کانت تھے علیہم ان پر، فالذین پس جو لوگ آمنوا بھی ایمان لائے اس پر، وعزروہ اور اس کی رفاقت حمایت کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا پیروی کیا نور الذی جو انزل اتارا گیا معه اس کے ساتھ، اولئک وہی لوگ ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب چیزیں پاک چیزیں، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کی بوجھ اور وہ قیدیں ہیں جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچتے ہیں اپنی مراد کو۔ امی یا تو بمعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کسی مخلوق کے سامنے زانوئے تلمیذ نہیں تھے، تلمذ طے نہیں کیا۔ اس پر کمال یہ ہے کہ جن علوم معارف اور حقائق و اسرار کا آپ نے حفاظہ فرمایا، کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا عشر اشیر پیش کر سکے۔ پس نبی امی کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے، اور یہ امی کی نسبت ام القریٰ کی طرف ہو جو مکہ معظمہ کا لقب ہے، جو آپ کا مولد شریف تھا، یعنی آپ کی تشریف آوری کی بشارت اور نبوت و صفات کتب سماویہ سابقہ میں مذکور ہے، حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر آج تک 1350 برس کی کاٹ چھانٹ کے بعد بھی موجودہ بائبل میں بہت سی بشارات و اشارات پائے جاتے ہیں جن کو ہر زمانے کے علماء بقولہ کتب دکھلاتے چلے آئے ہیں۔ واللہ الحمدللہ علی ذالک، یعنی یہود پر سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے تنگی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ اس دین میں وہ سب چیزیں آسان ہوئیں اور ناپاک چیزیں مثلاً لام خنزیر یا گندی باتیں مثلاً سود خوری وغیرہ انہوں نے حلال کر رکھی تھی، ان کی حرمت اس پیغمبر نے ظاہر فرمائی، غرض ان سے بہت سے بوجھ ہلکے کر دی اور بہت سی قیدیں اٹھا دی گئیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّۃِ السَّمْحَۃِ۔ نور سے مراد وہی ہے، مطلوع ہو یا غیر مطلوع، یعنی قرآن و سنت